ایسی ذات گرامی وہ کام آئے گی میرے بھائی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مقام ماں آئے گی، نہ باپ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، کتنا لمبا سجدہ کریں گے آپ؟ اللہ کو بڑی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیے ہر پیغمبر کے ساتھ عجیب و غریب جملہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم شفیع اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، وہ تو ٹیمپرری الفاظ ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم سے اللہ سے بات کرنے والے تھے، وہ جب چلے گئے تو وہ لقب بھی چلا گیا، اللہ کے خلیل سے چلے گئے وہ لقب چلا گیا، اللہ کے ذبیح سے چلے گئے تو وہ لقب چلا گیا، اللہ کے شفیع سے چلے گئے تو چلا گیا، اللہ کے نجی سے نوح علیہ السلام چلے گئے تو لقب چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی کلمے کے اندر آپ کو پیغمبر کا نام نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے نام کے ساتھ رسالت کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کلیم تو کوئی رسالت نہیں ہوئی، نوح نجی اللہ ہے، نجات کوئی جو ہے رسالت نہیں ہوئی، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہونا کوئی رسالت اور نبوت نہیں، آدم شفیع اللہ ہے، شفیع ہونا کوئی پیغمبری کی نشانی نہیں، پیغمبری کا کلمہ نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسالت کا تذکرہ کیا، نبوت کا تذکرہ کیا۔ اور قیامت کے دن داڑھی مڑے چہرے کی حالت میں جاؤ گے، بے نمازی کی حالت میں جاؤ گے، جس ماں کے لیے، جس باپ کے لیے، جس جورو کے لیے، جن بچوں کے لیے دنیا میں نبی کا دل دکھایا تھا، اللہ کو ناراض کیا تھا، ذرا غور کرو کہ سورج ایک نیزے کے برابر سر پر ہے، نفسی نفسی کی حالت ہے، پیغمبر نفسی کی حالت میں ہے، تمام خلائق پسینے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایسے میں ایک نیکی کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک داڑھی منڈا جاتا ہے، ایک بے نمازی کتا جاتا ہے، ایک بے نمازی عورت جاتی ہے، ایک بے پردہ عورت جاتی ہے، ٹی وی کا رسیا، ٹی وی کا عاشق، گانوں پر مرنے والا، ناٹکوں پر مرنے والا، فلمی زندگی گزارنے والا اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مکے کے لوگوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر بات کر دیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تھی، آپ نے اپنا چادر مبارک بطور کفن کے اس کو دیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ اوپر تلوار کو چھوڑتا تھا، جب تلوار آپ کے ہاتھ میں آئی تھی آپ نے معافی کا معاملہ کیا تھا، آپ رحم کی دریا بہانے والے، کرم کی دریا بہانے والے، تاریخ کی سرزمین کے اندر آپ نے رحمت ہونے کا آپ نے ثبوت دیا تھا، آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا۔ ایک آپ کا امتی ہوں، ایک آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا، مجھے میرے حق میں سفارش کا پروانہ دے دیجیے، شفاعت کا پروانہ دے دیجیے۔ داڑھی مڈانے والے، سنتوں کا دشمن اور نکاحوں کی محفل کے اندر ویڈیوگرافی کرنے والے، بفے سسٹم میں کھانے والے، جہیز لینے والے، جوڑے کی رقم لینے والے، عورتوں پر ظلم اور ستم کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، بیواؤں کا مال کھانے والے، مسکینوں کا مال ہڑپنے والے، وراثت کی زمین ہڑپنے والے میرے اور آپ کے آقا کے پاس جائے گا، ایک نیکی مانگے گا، ایک سبحان اللہ مانگے گا، میں نہیں، میرا باپ نہیں، دیوبندی نہیں، دیوبندی کا ثانی نہیں، بریلوی اور بریلوی کے احمد رضا خان نہیں، جماعت اسلامی اور مودودی صاحب نہیں، اور مرکز نظام الدین جماعت تبلیغ اور وہاں کے امیر صاحب نہیں، کوئی غریب صاحب نہیں، اللہ کا قرآن ہے، 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے۔ اگر
اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنا چاہتا ہے، حوض کوثر سے بھاگنا چاہتا ہے، اگر تو شفاعت سے بھاگنا چاہتا ہے، اگر رحمت کی چادر سے بھاگنا چاہتا ہے، تجھے جہنم کا لہو پسند ہے، جہنم کا پیپ پسند ہے، جہنم کا عذاب پسند ہے، جہنم کا تسلیم پسند ہے، ضرور تو داڑھی مڈا، ضرور تو نماز چھوڑ، ضرور تو ٹی وی کے پیچھے جا، ضرور تو ٹی وی کے آئیڈیل اور ماڈل کو اپنا، لیکن آقا کی طرف آئے گا نہیں میرا بات نہیں۔ قرآن اللہ کا 19واں پارہ سورہ فرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ آج یہ میرے پاس شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، سبحان اللہ کی نیکی لینے کے لیے آیا ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کی ایک نیکی لینے کے لیے آیا ہے، حوض کوثر کا پانی لینے کے لیے آیا ہے۔ کل اس کو رنگیوں کا ناچ پسند تھا، کل اس کو بش کا چہرہ پسند تھا، کل اس کو ٹولی بلیر کا چہرہ پسند تھا، کل اس کو کتا اور سور کھانے والوں کی ادائیں اور ان کی کلاکاری پسند کی، میرے چہرے کو موڑ کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا تھا۔ اور نکاح من سنتی کی محفل کے اندر فاطمہ رقیہ نام کی بیٹیوں کو دودھ پلاتی حالت کے اندر غیر مسلم ویڈیوگرافر کو اس کے سامنے لاتا تھا، اس کی حیا کا جنازہ نکل چکا تھا، اس کی شرم کا جنازہ نکل چکا تھا۔ لمن بدل دین بادی، میرے آقا جنہوں نے تاریخ میں پتھر مارنے والوں کو سینے سے لگا دیا، میرے آقا مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عائشہ کو تہمت لگانے والے ابی بن سلول کو سینے سے لگا دیا، میرے آقا مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کرنے والوں کو لا تثریب علیکم اليوم کا تمغہ دے دیا، میڈل دے دیا، وہی آقا داڑھی مڈے، وہی آقا میری ماں امت کی بیٹی، وہی آقا میری ماں رقیہ سمیہ کوثر فلاں فلاں نام رکھنے والی کل میرے آقا کے دربار میں جائے گی، میرے آقا بڑی ذلت کے ساتھ دھتکار کر نکال دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے اللہ میرے جانے کے بعد اس نے میرے دین کو بدل دیا، کچھ نہیں بدلا، نہ کعبہ بدلا، نہ قبلہ بدلا، نہ مکہ بدلا، نہ مدینہ بدلا، نہ حتیم بدلا، نہ حجر اسود بدلا، بات وہ بدلی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے۔